آج کا دور نفسا نفسی، خود غرضی، مطلب پرستی کا دور ہے۔ ہر کوئی صرف میں اور میرا کے دائرے میں قید ہے۔ رشتے ضرورتوں کے تابع ہو چکے ہیں۔ انسانیت فقط کتابوں تک محدود ہو گئی ہے۔ سڑک پر کراہتا ہوا انسان نظر آئے تو لوگ رکنے سے ڈرتے ہیں۔ بھوکے لوگ روٹی کے لیے ایک دوسرے کی جان لے لیتے ہیں، اور ہم مہربانی سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ اگلا اس قابل بھی ہے یا نہیں۔ کہاں گیا وہ جذبہ جو ماؤں کی گود سے سکھایا جاتا تھا؟ وہی جذبہ جس نے عبدالستار ایدھی جیسے عظیم انسان کو پیدا کیا، جس نے اپنی زندگی دوسروں کے لیے وقف کر دی اور مرنے کے بعد بھی یتیم بچے ایدھی کے بچے کہلائے۔ کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ دوسروں کے تن ڈھانپنے کے لیے کچھ اپنے کپڑے کم کر دیں؟ کیا ہم اپنی پلیٹ بھرنے سے پہلے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا کریں؟ کیا ہم تعلیم، چھت اور محبت بانٹنے والے نہ بن جائیں؟ اگر ہر گھر مہربانی کی ایک شمع جلائے تو پورا معاشرہ روشنی سے چمک اٹھے گا۔ یقین مانیے، جہاں مہربانی ہوگی وہاں ناانصافی، نفرت، ظلم سب مٹ جائیں گے۔ تو آئیے سوال اپنے دل سے کریں، کیا ہم مہربان نہیں ہو سکتے؟ تاریخ گواہ ہے، جب کسی تحریکی باغ نوجوانوں کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ صرف قدم نہیں بڑھاتے، وہ پورا دھارا موڑ دیتے ہیں۔ نوجوانوں کے دل جب کسی پیغام سے جڑ جائیں تو وہ نہ کسی مخالفت کی پرواہ کرتے ہیں اور نہ ہی کسی مصلحت کا شکار ہوتے ہیں۔ پھر نہ سمجھوتے ہوتے ہیں، نہ رکاوٹیں باقی رہتی ہیں۔ ان کی آنکھوں میں جو خواب ہوتے ہیں وہ صرف الفاظ نہیں، ایک مکمل انقلاب کی تمہید ہوتے ہیں۔ اسی لیے اگر کسی قوم کو بدلنا ہو تو اس کے نوجوانوں کو بیدار کرنا ہوگا، کیونکہ بیدار نوجوان سوئی ہوئی قوموں کو جگا دیتے ہیں اور تاریخ کے اوراق پر نئے باب لکھے جاتے ہیں۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، مگر صرف عقل کا پیکر نہیں، جذبات کا ایک سمندر بھی ہے۔ زندگی کا یہ سفر جو کبھی مختصر لگتا ہے تو کبھی ایک طویل امتحان بن جاتا ہے۔ اس سفر میں آنے والے حالات، حادثات انسان کے مزاج کو سنوار دیتے ہیں اور کبھی بگاڑ دیتے ہیں۔ یہی وہ پل ہوتے ہیں جہاں انسان یا تو خود کو کھو دیتا ہے یا پھر خود کو پا لیتا ہے۔ اصل کامیابی یہی ہے کہ ان جذبات کو سنبھال کر انسان اپنے اندر توازن پیدا کرے، کیونکہ جو شخص اپنے جذبات کا مالک بن جائے وہی دراصل اپنی زندگی کا بھی سلطان بن جاتا ہے۔